اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین مسلسل 11ویں سال دنیا کی سب سے بڑی آن لائن مارکیٹ کے طور پر سر فہرست ہے۔ ملک میں آن لائن خریداری اور کھپت کے نئے منظرنامے معاشی ترقی کو چلانے والے نئے انجن کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ چین بھر میں ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے مسلسل 11ویں سال دنیا کی سب سے بڑی آن لائن ریٹیل مارکیٹ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، جس کی آن لائن خوردہ فروخت 2.13 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دسمبر 2023 تک چین کے آن لائن ٹریول بکنگ صارفین کی سالانہ ترقی کی شرح 20% سے تجاوز کر گئی ہے، اور کیمپنگ اکانومی، نائٹ اکانومی اور سٹی واک جیسے نئے کھپت کے منظرنامے معاشی ترقی کو چلانے والے نئے انجن کے طور پر ابھرے ہیں۔ چین میں دیہی انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں سالانہ 17.88 ملین کا اضافہ ہوا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لائے گئے نئے کاروباری فارمیٹس، ماڈلز اور منظرنامے دیہی معیشت کو مزید فروغ دینے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے میں ایک اہم کھلاڑی بن چکے ہیں۔ ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بہتری آ رہی ہے۔ 5G اور گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک کی نمائندگی کرنے والے ڈبل گیگا بٹ نیٹ ورک نے تیزی سے تعمیر اور ترقی کے راستے پر قدم رکھا ہے۔ گیگا بٹ براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی کے صارفین کی تعداد 163 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ مجموعی طور پر 33 لاکھ سے زائد 5G بیس اسٹیشن تعمیر کیے گئے ہیں، جو ملک بھر میں پریفیکچر سطح کے تمام شہروں اور کاؤنٹیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ چین میں آن لائن فروخت میں جہاں پر شہری علاقوں کی تعمیر میں نمایاں مدد ملی ہے، وہاں اس سے دیہی مصنوعات کی شہری مارکیٹ تک رسائی کو بھی انتہائی آسان کر دیا گیا ہے، جو یقینی طور پر خوردہ فروخت کا ایک اہم عنصر ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ غزہ کے النصر ہسپتال اور الشفا ہسپتال سے 2 اجتماعی قبروں میں سے 300 سے زائد لاشیں برآمد ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کے ادارے سے کہا ہے کہ گزشتہ روز النصر ہسپتال سے 324 لاشیں برآمد ہوئی۔ برآمد کی جانے والی لاشوں میں خواتین، بزرگ افراد اور مریض بھی شامل ہیں، جن میں سے صرف چند کی شناخت ہو سکی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ ویلکر ترک نے منگل کو ہلاکتوں کی آزادانہ، مؤثر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق میں اس ہفتے دہشت گردی کے جرم میں کم از کم 11 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ عراقی قانون کے تحت دہشت گردی اور قتل کے جرائم کی سزا موت ہے، اور پھانسی کے حکم نامے پر صدر کے دستخط ہونا ضروری ہیں۔ عراق کے جنوبی صوبے ذکار میں ایک سیکیورٹی ذریعے نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ وزارت انصاف کی ٹیم کی نگرانی میں داعش کے 11 دہشت گردوں کو ناصریہ شہر کی جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔